قوم سمود، تاریخ کی ایسی قوم جسے خدا نے اونٹنی جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ وہ اونٹنی دنیا کی سب سے بڑی اونٹنی تھی۔ انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کیوں کیا اور آسمان سے وحشتناک آوازیں کیوں بلند ہوئی اور اس قوم کا کیا انجام ہوا؟ آج ہم آپ کو قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں قوم سمود کی ساری معلومات دیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے عرصہ دراز ہونے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ یہ قوم صالح بن عبید بن ہاور بن سمود بن ارم بن نوح علیہ السلام سے تھی۔ قوم سمود کے لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے۔ اس قوم کی اخلاقی حالت اچھی نہیں تھی، ذرا ذرا سی بات پر لڑنے مرنے کے لیے تیار رہتے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان سے کہا کرتے تھے کہ ہے قوم، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤں۔ تو یہ لوگ ان سے کہتے تھے ہمارے پاس دولت بھی ہے، قوت بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ اگر اللہ کو نبی بنانا منظور ہوتا تو ہم جیسوں کو نبی بناتا۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمارے کھیتوں کو اجاڑ دیتا، ہمیں رہنے کے لیے عالی شان مکان نہیں دیتا۔ ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہو۔ ہم تو خوشحال ہیں لیکن تمہاری بات ماننے والے مفلس اور غریب ہیں، تمہاری حالت بھی ایسی ہی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ قوم سمود کے لوگ اپنی ایک مجلس میں جمع تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام وہاں ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دی اور ان کو نصیحت کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ ان کو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا تو وہ کہنے لگے اگر تم نبی ہو تو اس کی دلیل پیش کرو، کوئی معجزہ دکھاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس چٹان سے ایک اونٹنی پیدا کرو جو 10 ماہ کی حاملہ اور لمبے قد کی اور سرخ رنگ کی ہو۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا اگر میں تمہاری طلب کردہ نشانیوں کے مطابق اونٹنی کا مطالبہ پورا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے ایمان لانے کا پختہ وعدہ لے لیا، پھر اپنے رب سے دعا کی ہے اللہ میری قوم کا مطالبہ پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے چٹان کو پھٹنے کا حکم دیا اور اس سے بہت بڑی اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلی جو ان کے مطالبے کے عین مطابق تھی۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان لائے اور اکثر کفر پر اڑے رہے۔ جو لوگ کفر پر اڑے رہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی جادوگر ہے اور اس نے جادو کیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اونٹنی میرے سچا ہونے کی دلیل ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو، وہ زمین میں کھائے اور اس کو نقصان نہیں پہنچانا ورنہ تم کو جلد عذاب آ پکڑے گا۔ تو قوم نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ یہ اونٹنی انہی میں رہے گی اور جہاں سے چاہے گی چرے گی، ایک دن چھوڑ کر پانی پیے گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی عمریں بہت ہی لمبی لمبی ہوا کرتی تھی۔ وہ مٹی کے گھر بناتے تو ان کی موت سے پہلے وہ گھر خراب اور برباد ہو جاتے، تو پھر انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بنانا شروع کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو بتا دیا کہ اس اونٹنی کو مارنے والا شخص کیسا ہوگا، وہ سرخ رنگت اور نیلے گہرے دبوں والا شخص ہوگا۔ انہوں نے دائیوں کو شہر میں بھیجا کہ جب ایسی صفات و شکل کا بچہ مل جائے تو اس کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ اس طرح ایک لمبا عرصہ گزر گیا، ایک زمانے کے لوگ چلے گئے اور دوسرے دور کے لوگ آ گئے۔ تو ایک رئیس نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی جیسی حیثیت کی رئیس کی بیٹی کا رشتہ مانگا اور ان کی شادی ہو گئی۔ ان دونوں میں سے وہ شخص پیدا ہوا جس نے اونٹنی کو مارنا تھا، اس کا نام قدارہ بن سالف تھا۔ دائیاں اس بچے کو قتل نہ کر سکی کیونکہ اس کے ماں باپ اور دادا رئیس لوگ تھے۔ وہ بڑی تیزی سے پرورش پاتا تھا، حتیٰ کہ 1 ماہ کے عام بچے کے برابر وہ 1 ہفتے میں پرورش پاتا تھا۔ بہت جلد وہ سردار بن کر ابھرا۔ قوم کے سرداروں میں سے 8 آدمی اس کے ساتھ مل گئے اور یہی وہ نواں آدمی تھا جس کے متعلق قرآن مجید میں ذکر آیا۔ قوم سمود میں 2 عورتیں تھیں، ان میں سے ایک عورت کا نام عنیزہ تھا۔ یہ کافرہ اور بوڑھی عورت تھی، اس کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اس نے قدارہ بن سالف سے کہا اگر وہ اونٹنی کو مار دے تو اپنی 4 بیٹیوں کا نکاح وہ اس سے کر دے گا۔ اس طرح یہ نوجوان اس کام کے لیے تیار ہو گیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو بھی اس کام پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تو 7 آدمی اور اس کے ساتھ مل گئے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہر میں 9 آدمی رہتے تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور صلاح نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ اونٹنی کو مارنے کے لیے ایک جگہ چھپ کر گھات لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ جب وہ پانی پی کر واپس ہونے لگ تو ان میں سے ایک شخص جو اس کام کے لیے چھپا ہوا تھا، اس نے 3 مارا جو اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ پھر قدارہ بن سالف نے آگے بڑھ کر تلوار سے اس پر حملہ کیا۔ اس نے اونٹنی کی پچھلی ٹانگ کے پاؤں سے اوپر والے حصے کو زخمی کیا تو وہ زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار آواز نکالی۔
اونٹنی کا بچہ بھاگ کر پہاڑ کی ایک محفوظ چوٹی پر چڑھ گیا اور 3 دفعہ زور سے آواز نکالی۔ پھر سب اپنی اپنی تلواریں لے کر اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب اس کے بچے نے صورتحال دیکھی تو وہ ان سے بھاگا اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور 3 دفعہ زوردار آواز نکالی۔ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا، تم لوگ اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، یعنی خوب کھاؤ پیو موج کرو۔ اونٹنی قتل کرنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو 3 دن مہلت کے دیے تھے۔ یہ جمعرات کے دن کا واقعہ ہے جو ان کی مہلت کے دنوں میں سے پہلا دن تھا۔ اس دن سمود کی قوم کے باقی لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے، جس طرح حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا۔ جب شام ہوئی سب پکار اٹھے، واہ ایک دن گزر گیا۔ پھر جمعے کے دن کے چہرے سرخ ہو گئے۔ جب شام ہوئی تو کہنے لگے مہلت کے 2 دن گزر گئے۔ جب ہفتے کی صبح ہوئی تو ان کی مہلت کا آخری اور تیسرا دن تھا تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ جب شام ہو گئی تو آوازیں لگانے لگے مہلت کی مدت گزر گئی۔ پھر جب اتوار کا دن آیا تو سارے خوشبو لگا کر تیار ہو گئے اور انتظار میں بیٹھ گئے کہ کون سا عذاب ان پر آتا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عذاب کس طرح واقع ہوگا اور کس طرف سے آئے گا اور ان کو لپیٹ میں لے لے گا۔ جب سورج نکلا اور چمکنے لگا تو آسمان سے ایک چیخ آئی، ان کے نیچے سے زلزلہ آیا تو ان کی روحیں نکلنے لگی، جانیں تڑپ تڑپ کر ختم ہونے لگی، ان کے حرکات ٹھنڈی پڑ گئی، آوازیں بند ہو گئیں۔ ان میں سے صرف ایک لڑکی بچی تھی جو پاؤں سے معذور تھی۔ اس کافرہ کو حضرت صالح علیہ السلام سے سخت دشمنی تھی۔ جب اس نے عذاب دیکھا تو خدا کی قدرت سے اس کی ٹانگیں درست ہو گئی اور وہ بہت تیزی سے دوڑی اور ایک عرب قبیلے کے پاس آ کر رکی اور مکمل صورتحال کی خبر دی اور عذاب کا قوم پر نازل ہونے کا تذکرہ کیا۔ پھر اس نے پانی مانگا اور پانی پیتے ہی وہ ہلاک ہو گئی۔ اس واقعے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارہ فرمایا، اور وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے۔ ان کو کچھ خبر نہ ہوئی تو دیکھ لو ان کی چال کا کیا انجام ہوا۔ ہم نے ان کو، ان کی قوم کو، سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب سے خالی پڑے ہیں۔ اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں اور جو ایمان لائے اور ڈرتے ہیں۔ ہم نے ان کو نجات دی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔